علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حالات بڑے دشوار ہے، بہت تنگ دستی کا عالم ہے، گزارا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہذا ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مال کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ جب انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، فقال علیہ السلام، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا صالبتو قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے صالبہ، وہ جو تمہارے پاس توڑا ہے جس کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہو، تو خیر من کثیر لا تطیقو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، لہذا تمہارے لیے یہی حالت بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہاری بڑی وجاہت ہے، زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے ابھی زبان سے نکلی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، لہذا دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مال کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ کالا والذی بعثک بالحق لئن رزقنی اللہ مالا لأوتین کل ذی حق حقہ۔ یا رسول اللہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کیا والذی بعثک بالحق لئن رزقنی اللہ او مالا لأوتین کل ذی حق حقہ، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے مال دیا تو سب سے پہلے میں تمہارے دین میں خرچ کروں گا۔ جیسے آج کل کے دولت مند کہتے ہیں جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے سائی دعا کرو، بس اللہ رب العالمین وہ کرے، میں انشاءاللہ العزیز مدرسے کے طلباء پر اتنا خرچ کروں گا، اساتذہ کو اتنا دوں گا، انشاءاللہ اللہ نے مجھے دیا سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر کروں گا، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے دیا تو سب سے پہلے میں دینی مدارس میں کتابیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یعنی یہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ تو جب مال مل جاتا ہے پھر جو ہے وہ دینی مدارس کو بھی بھول جاتے ہیں، علماء کو بھی بھول جاتے ہیں، مدارس کو بھی بھول جاتے ہیں، مساجد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو فدعوا، اللہ کے نبی علیہ السلام تو بڑے کریم تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو رد نہیں فرماتے تھے، لہٰذا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسے بھی ہو میرے لیے دعا کریں، آپ کی دعا سے آپ کی وجاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہاں البتہ میری تنگ دستی میں کمی ضرور آئے گی، اللہ رب العالمین مجھے مال کی دولت سے نوازے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فدعوا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، فاتخذ غنما، اس نے ایک بکری لی، بھائی فنمت کما ینمو الدود، کہتے ہیں کہ دن بدن اس ریوڑ میں اضافہ ہوتا رہا اتا داقت بی المدینہ، کہتے ہیں کہ اس قدر مال کی فراوانی ہو گئی کہ مدینہ کے شہر میں اس کے جانوروں کے رہنے کی گنجائش نہیں رہی، جانور اتنے زیادہ ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ جب جانور زیادہ ہو گئے تو اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ فنزل وادیا بیا فجعل یصلی الظہر والعصر ویترک ما سواہما، لہذا وہ کیا کرتا؟ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ جاتا، لیکن باقی اوقات میں وہ اپنے جانوروں کے دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا، وہ ادھر نہیں آتا۔ آخر کیا ہوا؟ اب اللہ کے رسول کی دعا ہے تو اس فراوانی کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب رسول خدا کی دعا، اب یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، اب مال میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے کہ ثم نمت وکثرت حتی ترک الصلوات الا الجمعۃ، خدا کی قسم دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا کہ مال پہلے سے بھی دگنا ہو گیا، حد سے زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اب اس جمعے سے پھر اگلے جمعے کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بس پھر اس جمعے کو، پھر اگلے جمعے کو، اس کے علاوہ اسے موقع نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آخر کار کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، مال رکنے والا نہیں ہے، ثم کثرت، کہتے ہیں کہ اس سے بھی مال بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہو گیا؟ مال بڑھ گیا، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اب تو جمعے بھی رہ گئے، اب صرف اس عید کو اور اگلے عید کو چہرہ دکھاتا ہے۔ تو ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ ثعلبہ کہاں ہیں؟ ثعلبہ نظر نہیں آتے۔ تو فقالا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اچھی طرح علم ہے کہ ان کا مال بہت بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ویحا یا ویحا ثعلبہ، اے ثعلبہ تمہارے لیے بربادی ہو،
کہ تم نے رب کو بھی بلا دیا اور مصطفیٰ کو بھی بلا دیا تم نے. پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقہ فنزل قول خذ من اموالہم صدقہ. جی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے محبوب اب ان کے مال سے صدقہ لو. تو اللہ کے محبوب فبعث الیہ رجلین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو بھیجا، کہا مرا بسالبتا فخذا صدقاتی، جاؤ حضرت ثعلبہ کے پاس اور اس کو بولو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو. تو کہتے ہیں فَإِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَهُمَا، یہ دو صحابی جب حضرت ثعلبہ کے پاس گئے تو کہا مَا هَذِهِ إِلَّا جِزْيَةٌ. تو کہتے ہیں یہ کیا کہ یہ ابھی اللہ کے نبی ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، جس طرح کافروں سے یہاں مدینے میں رہنے کے لیے کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اب رسول خدا ہم سے بھی دین کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. تو ٹیکس دینے سے انکار کیا، فلم یدفع الصدقۃ، اس نے جو ہے صدقہ دینے سے انکار کیا. فانزل اللہ تعالی ومنهم من عاهد اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کو نازل فرمایا. جب یہ آیت نازل ہو گئی ثعلبہ کو پتہ چلا کہ میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، میری آخرت بھی لٹ گئی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے انکار کیا. اللہ رب العالمین نے میری رسوائی کا پروانہ دنیا و آخرت میں جاری فرمایا. اب میرے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں اسی وقت کیا ہو گیا، فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. وَسَأَلَهُ أَن يَقْبَلَ صَدْقَتَهُ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، بس یہ زکوٰۃ میں آپ کی بارگاہ میں لا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ منانی من قبول ذالک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے اس زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے کہ تم نے اس کو ٹیکس قرار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام افجال یوس التراب علی راسی، وہ غم کے مارے مٹی اپنے سر پہ ڈالتا تھا. فقال علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد قلت لک فما اطاعتنی، میں نے تمہیں کہا لیکن تم نے میری اطاعت نہیں کی. اب عبادت تو کر رہے ہو لیکن اس عبادت میں میری اطاعت شامل نہیں. خدا کی قسم اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا حتیٰ کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ثم اتی ابا بکر بصدقتی، پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، پھر حضرت ثعلبہ اپنی زکوٰۃ لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں، لم یقبل اقتداء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قبول نہیں فرمایا. فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب نے قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی قبول نہیں فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ لم یقبل عمر اقتداء بابی بکر، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے. حضرت سیدنا صدیق حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ اپنا صدقہ لے کے آتا ہے لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق قبول نہیں فرماتے. ثم لم یقبل عثمان، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، پھر وہ اپنا صدقہ لے کے آتے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول نہیں فرماتے. وَعَلَقَ ثعلبہ فی خلافت عثمان، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو دیکھو عبادت کی اللہ کے نبی علیہ السلام، زکوٰۃ عبادت ہے، وہ زکوٰۃ لے کے آیا، زکوٰۃ کے تقاضے پورے کیے، جو مقدار زکوٰۃ کی اللہ رب العالمین نے مقرر کی تھی وہ مطلوبہ مقدار وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے. لیکن اس عبادت میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، انہوں نے قبول نہیں فرمایا کیونکہ عبادت کامل تھی لیکن اطاعت ناقص تھی. تو ناقص اطاعت کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف قبولیت سے نہیں نوازا. اب یہ ہو گیا. اب دیکھو ایک اور مثال کہ عبادت کامل ہو اطاعت ناقص ہو، اللہ رب العالمین اس عبادت کو شرف قبولیت نہیں عطا فرماتا. قربانی کے تقاضے کیا ہے؟ قربانی کے تقاضے یہ ہے کہ جانور اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو کم از کم اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم کی نہ ہو. تو کیا ہوا، ایک یہ، اور اس کا تقاضا، قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شہر میں قربانی کر رہے ہیں کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے. اب کیا ہوا
اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے، اللہ کے عید کا دن آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی تیاری فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ان کا یہ واقعہ مذکور ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیا کرتے ہیں، پہلے قربانی ذبح کرتے ہیں، اس کو کاٹ کوٹ کے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور تھا، ہماری طرح 10 20 جوڑے ان کے نہیں تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ بس مکمل پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لیں گے، غسل کر کے پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی قربانی ذبح کی۔ اب قربانی کے تقاضے پورے تھے، کیا تھا، یعنی 1 سال کا بکرا تھا، دانت بھی اس کے تھے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں تھا، اس نے جانور ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر وہ کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی جا رہے تھے، اللہ اکبر، عبادت تو اس نے کی لیکن اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی۔ ابھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیات لے کے نازل ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم میرے محبوب سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ اب جب تقاضے پورے تھے عبادت کے لیکن اطاعت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو ریجیکٹ فرمایا۔ لیکن جب اطاعت کر رہے ہیں، عبادت ناقص ہے، اطاعت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس ناقص عبادت کو قبول فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ادھر جو آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اول نسکنا فی یوم ھذا نبدا بالصلاۃ ثم نرجع فننرى، آج کے دن ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹیں گے، فننحر، پھر اس کے بعد جا کے قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری اطاعت کی، اس نے ہماری سنت کو پا لی۔ ومن اجلوا، جس نے جلدی